حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور ایک بہت بڑی مسجد جامع بنائی جس میں آپ نے امامت فرمائی۔ 90 سال کی عمر بیت گئی تھی، لیکن پھر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے تھے۔ 90 سال کی عمر میں بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 13 علوم و فنون کا سبق طلباء کو پڑھاتے تھے۔ آج تو 4 فنون آ جائیں تو انسان کو تکبر ہو جاتا ہے، وہ زمین پر پاؤں رکھنا نہیں چاہتا، سب کو پیچھے کر دیتا ہے، سب کو نیچے دکھاتا ہے۔ لیکن غوث پاک کی ذات بابرکات کو اے لوگو صرف پاک کرامت مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ صرف کشتی نکالنے والے تھے۔ ہاں یہ خوارق کی عادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، جس بندے کو پسند فرماتا ہے، اس سے کرامتیں صادر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ آپ جمعہ میں خطبہ دیتے، آج کے پیر صاحب تو نہیں، بڑے صاحب وہ کہاں جامع مسجد میں نماز پڑھیں نہ جائیں گے، ہے نہیں؟ آج کے مرید صاحب بھی بڑے مزاج والے، آج تو چھپا کے رکھا جاتا ہے تاکہ ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لے گا تو بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ میں نے جلسوں میں بہت سارے خطیبوں کو بھی دیکھا ہے نا، بڑا نام بڑا شہرہ، اور خطیب صاحب آئے، جیسی پبلک نے دیکھا چہرہ اور دیکھ کر کے پھر چلتے ہوئے۔ مزاج جلسوں کا بھی یہی ہو گیا، لیکن پکڑ ہوگی تمہاری، ہوش میں رہو، یوٹیوبر لوگوں تم بھی سن لو، پکڑ زبردست ہوگی تمہاری۔ تم نے ارادہ قرآن و حدیث سننے کا نہیں کیا، تم نے ارادہ بختہ کو دیکھنے کا کیا۔ یقیناً بختہ عالم اگر ہے، سنی سہول عقیدہ ہے، تو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب تو مل گیا، لیکن چلے گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہے بے شک۔ تم نے تو ارادہ کرنا تھا کہ ہم جائیں گے، علماء آئیں گے، صوفیاء آئیں گے اور حدیث و قرآن کی باتیں بتائیں گے، ہم اسے اپنے سینوں میں بسا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تم نے آج نہ جانے کتنے نقصانات کیے ہیں۔ یہ نقصانات آج نہیں، اس قوم کو بھگتنا پڑے گی 2-5 سال کے بعد۔ پچھلے 20 سال پہلے دیکھ لو، 15 سال پہلے یہی جلسہ تھا، چٹاری کا جلسہ تھا، بہت بڑے مشہور معروف نہیں لوگ آتے تھے، لیکن مجمع جو آ جاتا تھا اسی طرح بیٹھا رہتا تھا، صبح ہو جاتی تھی تب صلاۃ و سلام ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج تم نے جو مزاج بگاڑا ہے، اس کا تمہیں تو مزہ چکھنا ہی پڑے گا، مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ بہرحال پھر میں اسی طرف آ جاؤں۔ میں نے کیا کہا تھا، کہاں چھوڑا تھا میں نے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مریدین کو بھی خطاب کرتے، ایک طرف درس تصوف دیتے تو مدرسے میں شریعت کے علوم پڑھاتے تھے، 13 فنون پڑھاتے تھے درسگاہ میں، اور چھاتروں کتنا ہوتے تھے؟ چھاتروں ایک کلاس میں، آپ کے دور میں جو دور حدیث میں پڑھتے تھے ان کی تعداد 3000 ہوتی تھی، ہر سال 3000 باصلاحیت علماء پیدا ہوتے۔ کون کرتا تھا؟ کون عالم بناتا تھا؟ وہی جسے آپ غوث اعظم کہتے ہو، وہی جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہو۔ کیوں نہیں خیال کیا تم نے کہ میرا غوث
جو مردے جلانے کی اللہ کی طرف سے عطا کرتا حکمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ میرا غوث صرف مردہ نہیں جلاتا تھا بلکہ سال میں 3000 بڑے بڑے علماء بھی پیدا کرتا تھا۔ ہے سبحان اللہ بے شک بہت۔ اور ایسے عالم اور تاریخ کے باب سے لے لو، سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سب ہمارے جیسا کنور نہیں ہوتے تھے، گنوار نہیں ہوتے تھے کہ صرف تلوار چلانے لگے، تلواری جانتے، قرآن پڑھنے نہیں آتا، نہیں، اس میں سے آدھا سے زیادہ لوگ غوث پاک کے چھاتروں ہوا کرتے تھے اور آدھا سے کم امام غزالی کے چھاتروں تھے، جو اسلام کے لیے علم بلند کرنے والے لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے اور اپنے دور کے مصلح ہوتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار صرف یہی نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کے فوج کا چیف ایڈوائزر، سنو میری طرف توجہ دو، چیف ایڈوائزر جو تھے وہ ابن قدامہ موفق الدین، علامہ موفق الدین ابن قدامہ تھے، ابن قدامہ تھے، جو غریب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں 1 سال تعلیم حاصل کی، سبق لیا، مرید ہوئے اور غوث پاک کے خلیفہ بنے۔ یہ ابن قدامہ کون ہے؟ یہ ابن قدامہ وہ ہیں علامہ امام عز الدین کے استاد، علامہ امام عز الدین کے پیر و مرشد، علامہ ابن عز الدین جن کے خلیفہ، اور علامہ امام عز الدین کون؟ جن کے خلیفہ، جن کے شاگرد، جن کے مرید، علامہ ابن تیمیہ۔ پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ ذرا سا بھڑکے گا کہ یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، ارے ابن تیمیہ کو تو اہل حدیث مانتے، لیکن میرے دوستو سنو، ترازو انصاف کا رکھنا، دیکھنا ابن تیمیہ کے کچھ مسائل میں اختلاف ضرور رہا ہم اہل سنت کا، وہ تنہا رہے، اپنے اس معاملے میں تنہا رہے، اکیلا رہ گئے، پڑ گئے، لیکن اخیر جو زمانہ ان کا رہا وہ حضور غوث پاک کے پوترے کے شاگرد بنے، مرید بنے۔ اس بات کی روشن دلیل میں دیتا ہوں، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب جس کا نام الاستقامہ ہے، آپ پڑھ لینا، الاستقامہ کے اندر درج ہے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو دمشق کے قبرستان جس کو مقابر صوفیہ کہا جاتا ہے، وہاں صوفیہ کرام کے مزارات ہوتے ہیں، عالم تک کے مزارات نہیں ہوتے، صرف صوفیہ کرام، خلفاء، پیر جس کو بولتے ہو، ان لوگوں کے مزارات ہوتے ہیں۔ انہوں نے وصیت کی تھی اور ان کا مزار وہیں پہ بنا، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے کا مزار بنا۔ اہل حدیث کہتے ہیں ابن تیمیہ ہمارا، ہم کہتے ہیں تمہارے ہوں گے، ہمارے تو کچھ مسئلے میں ضرور اختلاف ہے، ہماری اختلاف باقی ہے، لیکن جہاں بات آئے گی مریدی کی، شاگردی کی، تو ہم بتائیں گے کہ وہ غوث پاک کے سلسلے کے مرید تھے، غوث پاک کے پوترے کے شاگرد تھے اور غوث پاک کے پوترے کے خلیفہ۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور پیر صاحب قبلہ، حضور ڈاکٹر شکیل احمد آصفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، میری سوکھی بھی تقریر تو آپ کو پسند آئے گی نہیں، میں نے پہلے بھی کہہ دیا آپ کو کہ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا،
میں صرف ان باتوں کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے بہت کم سن رکھے. علامہ ابن جوزی اس زمانے کے بہت بڑے محدث. کتنا بڑو؟ بہت بڑے محدث. محدث کسے کہا جاتا ہے؟ حدیث بیان کرنے والے کو. محدث کبیر کسے کہتے ہیں؟ جسے 100 حدیثیں بالکل سند کے ساتھ یاد ہوں، وہ محدث کبیر ہوتا ہے. اس زمانے کے محدث علامہ ابن جوزی، لیکن وہ صوفی نہیں تھے. اخیر وقت تک مسند ارشاد پہ ہی قائم رہے. علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے. فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 کے مجمع میں خطاب کرتے تھے، بیان کرتے تھے، تو پہلی صف کے لوگ جس طرح سنا کرتے، آخری صف کے لوگ بھی اسی طرح سن لیا کرتے تھے. یہ غوث پاک کا اعجاز تھا، یہ بڑی کرامت تھی. آخر میں ایک بات سنا. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ میرے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی آنا کی بو آ گئی تھی. میں سوچتا تھا کہ مجھ سے بڑا محدث کون ہے؟ مجھ سے بڑا آج ہو جاتا ہے نا. آپ نے جمعہ میں شرکت کی ہوگی تو میں نے بتایا تھا کہ قلب کی صفائی جنت کی ضمانت ہے. مفتی واعظ الحق صاحب ہے کہ نہیں یہاں پر؟ نہیں ہے. بہرحال مسجد میں تو تھے، ایک بڑے عالم ہیں. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ میں گیا اپنے ساتھی کے ساتھ اور بہت پیچھے بیٹھ گیا. 70,000 کا مجمع. اگر شکیل آصفی خطاب کرے اور مائک بند کر دو تو میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے والے لوگ میری آواز کو سن پائیں گے. لیکن وہ روحانیت، وہ روحانی پاور ایسا غوث پاک کو تھا کہ غوث پاک کی آواز جو پہلی صف کے لوگ جس طرح سنتے تھے، آخری صف کے لوگ بھی اسی طرح سنا کرتے تھے. علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، اپنے ساتھی ایک عالم دین، وہ بھی اپنے دور کے محدث تھے، ان کے ساتھ بیٹھ گیا. میں نے وہیں سے ایک آیت پاک کی تلاوت کی. کہو سبحان اللہ. آیت پاک کی تلاوت کی. بے فضل مولا غوث پاک دور بیٹھے مسند نشی، وہیں سے انہوں نے میری تلاوت کردہ آیت کو سن لی اور اس آیت کی تفسیر کا آغاز کر دیا. پہلی تفسیر بیان کی غوث اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ ابن جوزی کے ساتھی کہتے ہیں کہ کیا تم نے پڑھی ہے؟ تو جوزی کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھی ہے. دوسری تفسیر بیان کی تو ساتھی کہتے ہیں کہ تم نے پڑھی ہے؟ کہاں میں نے پڑھی ہے. 11 تفسیریں بیان کی اور دونوں راسخون فی العلم کے مصداق عالم، محدثین میں جن کا شمار ہوتا، دونوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے یہ تفسیر پڑھی ہے. آج کسی سے کہو تو ایک تفسیر کی جگہ دوسری تفسیر سنا دے، بہت مشکل سے سنا پائے گا، اور 3 تو بہت بھاری پڑے گا، ہے نا، بہت بھاری پڑنا. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جب 11 آیتوں کی ایک آیت کی 11ویں تفسیر کر لی، پھر حضور غوث پاک نے 12ویں تفسیر شروع کر دی. کہو سبحان اللہ. ابن جوزی کہتے ہیں میں نے ساتھی کو دیکھا، میرا ساتھی مجھے دیکھتا ہے، اشارہ کرتا ہے لا اعرف، میں نہیں جانتا. غوث پاک نے 13ویں تفسیر شروع کری، دونوں نے اشارے میں کہا لا اعلم، ہم نہیں جانتے، میں نہیں جانتا. یہاں تک کہ 40 تفسیریں سرکار غوث اعظم نے ایک آیت کی کر دی. کہو سبحان اللہ. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ اوائل کی 11 آیتوں کی تفسیر تو میں جانتا تھا، لیکن اس کے بعد جتنی تفسیریں غوث اعظم نے بیان کی ہیں، قسم خدا کی ہمارے لیے نہیں تھی. 40 کے بعد اب مزہ آئے گا. سنو
اب مزہ آئے گا. صوفیاء کرام توجہ دے. اب حضور غوث پاک فرماتے ہیں 40 تفسیروں کے بعد فرماتے ہیں اعلان نرجو من القالیل الحال. اب میں یہ بندہ یعنی غوثی اعظم فرماتے ہیں اب میں قال کی منزل سے حال کی منزل کی طرف آ رہا ہوں. اور جب تصوفانہ تفسیر شروع کی ہے تو علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں مجھے میں ہوش باختہ ہوا, میں نے کپڑے پھاڑ دیے اور گش کھا کر کے زمین پہ گر گیا. حضرات محترم حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان تمام معاملات کو بھی آپ کو جاننا ہوگا. یہ صرف نہیں سمجھنا ایسی پہ کافی نہیں کو سمجھ کر کے اسی کو اختتام پذیر نہیں کرنا, بلکہ تمہیں بھی تعلیم حاصل کرنا ہوگی. اپنے اولادوں کو پڑھاؤ, عالم بناؤ, اچھا بناؤ عالم, اور اس کے بعد صوفی بناؤ, تصوف کی راہ پہ ڈالو. یقیناً اس کا معیار کچھ علیحدہ ہو جائے گا, الگ ہوگا انشاءاللہ تعالی, الگ ہوگا. اور پھر اس کے اندر اکڑ نہیں ہوگی. روحانیت اور اس کے فیضان اکناف و جوانب کو منور کریں گے. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, لیکن سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی, اس کو بھی چندائی میں رکھ لو, سالہ گزشتہ کی طرح اس سال بھی عادت کے مطابق آپ ہر سال آنے والے سال میں جشن غوث الورا کا انعقاد کریں گے. اس کے لیے ایڈوانس چندہ لکھاتے ہیں کہ نہیں بھائی, بولو کوئی پرانے لوگ ہیں یاد رکھ لو, پھر خسارہ ہوگا تو سمجھو. ان کے بعد پھر پبلک ٹھیکے گی نہیں, ان کو دیکھنے آئیے پبلک ہے نا, محبت آتی یہ رہیں گے, گھبرا نہیں, جلدی معذرت چاہوں گا. آپ جلد سے جلد کام کرو. کہاں گئے انجمن کے بچے؟ آپ نے گزشتہ سال جو چندہ دیا تھا, اس سال آپ نے دیکھا دونوں دین کا جلسہ الحمدللہ کامیابی کے جانب رواں دواں ہے. پہلا دن کامیاب ہوا, آج بھی وہی کامیابی ماشاءاللہ. لہذا آئندہ سال لنگر کرو گے کہ خالی سن کے چلے جاؤ گے؟ بولو بھائی, ہاتھ اٹھاؤ, کتنے لوگ لنگر کریں گے آئندہ غوث پاک کا؟ بس 2 ہی آدمی. اچھا ماشاءاللہ. تو کون وہ شخص ہے جو 50 کلو چاول آئندہ سال لنگر میں دینے کا اعلان کرائے؟